بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم وما هذه الحیاة الدنیا الا لهو و لعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ عربی زبان میں لہو کا اطلاق ہر ایسی چیز پر ہوتا ہے جو انسان کو غافل کر دے، اور لہب کا لفظ سنجیدگی کے ضد کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر ایسا عمل جس سے کوئی قابل لحاظ نفع مقصود نہ ہو۔ قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کو لہو و لعب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو و لعب وان الدار الآخرة لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ دنیا کی زندگی تو بس لہو و لعب ہے، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ جس انسان کے پیش نظر کوئی اعلیٰ نصب العین اور مقصد نہ ہو، اس کی زندگی لہو و لعب اور کھیل تماشے ہوتی ہے۔ جو کسی بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اس کا کھیل کود بھی اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز کو لہو کود باطل قرار دیا ہے، یعنی انسان اپنے گھوڑے کو سدھارنے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھیل کود اور ہنسی مذاق کرنا، تیر اندازی کرنا، گھوڑے کی تعلیم اور تربیت اور تیر اندازی میں مہارت جہاد کے لیے ضروری ہے، اسی لیے اس میں جو وقت لگے گا وہ عبادت میں شمار ہوگا۔ اسی طرح انسان پر اہل و عیال کے جو حقوق شریعت نے لازم کیے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ ان کی دلجوئی اور موانست کے لیے بھی کچھ وقت فارغ کیا جائے۔ غالی شخص شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتا، اس سے بظاہر یہ کام لغو اور فضول دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے۔ باوجود ہے کہ آپ کے قلب اور دماغ پر امت اور پوری انسانیت کی فکر مسلط تھی، اور آخرت کے تصور سے آپ لرزہ براندام رہتے تھے، پھر بھی آپ اپنی تمام ازواج کے حقوق کی ادائیگی اور دل بستگی کے لیے کچھ وقت ضرور فارغ فرماتے تھے، یہاں تک کہ تمام ازواج کو جمع فرما کر بعض اوقات ایسی مجلس بھی آراستہ فرماتے تھے جس پر قصہ کہانیاں اور ہلکے پھلکے لطائف ظرائف سنے اور سنائے جاتے تھے۔ لایعنی فضول اور بے مقصد کاموں میں خداداد صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی جو قباحت ہے، اسے سمجھانے کے لیے ہم اپنے قارئین و خدمت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ ہم خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عرج کے مقام پر جا رہے تھے کہ ایک شاعر سے ملاقات ہو گئی جس نے از خود ہی اپنے اشعار سنانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑو اس شیطان کو، یا یہ کہ روکو اس شیطان کو، کسی انسان کے پیٹ کا پیپ سے بڑا ہونا اشعار سے پر ہونے سے بہتر ہے۔ یقیناً جس شاعری کی آپ نے مذمت فرمائی اس سے مراد لغو اور بیہودہ اور ایسی شاعری جو مقصدیت سے خالی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا میں ایسی ہی شاعری کے چلن تھی۔ عالی دماغ شعراء اپنی ادبی اور ذہنی صلاحیتیں عشق و فضق کی ترویج کے لیے استعمال کرتے تھے، یا ستم پیشہ بادشاہوں کا قرب حاصل کرنے اور جنگ و جدال کے شعلوں کو ہوا دینے کے لیے۔ انسانیت کے فلاح و بہبود، خیر کی اشاعت اور شر کی روک تھام عام طور پر ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے فطری و ادبی ذوق کی حوصلہ شکنی نہیں فرمائی، بلکہ اس کا رخ موڑ دیا، جس کے نتیجے میں حسان بن ثابت جیسے ثنا خوان نعتگو شاعر پیدا ہوئے۔ گویا جو چیز محض لہو و لعب تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت حق کا مؤثر ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کبوتر کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً فرمایا ایک شیطان ہے جو دوسرے شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبوتر بازی بڑا قدیم کھیل ہے،
زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا رواج تھا، ہمارے زمانے میں بھی اس کا شوق پایا جاتا ہے۔ جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں بسا اوقات وہ اپنا سب کچھ اس شوق کی نظر کر دیتے ہیں۔ کبوتروں کو اڑانے کے مقابلے یہ ہوتے ہیں جن میں شرطیں لگا کر حصہ لیا جاتا ہے۔ کبوتر بازوں کی نسلیں آسمان پر رہتی ہیں، چھتوں کا پھلانگنا بلکہ چھتوں سے گر کر ٹانگیں توڑوانا بھی ان کے شوق فضول کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں تو بعض مروجہ کھیلوں خصوصاً کرکٹ کو بھی یہ لہو و لعب میں شمار کرنا ہوگا۔ جن نوجوانوں کی رگ رگ میں اس کا شوق سما جاتا ہے وہ بھی کبوتر بازوں کی طرح اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دیتے ہیں۔ انہیں نہ حقوق اللہ کی فکر ہوتی ہے اور نہ حقوق العباد کی۔ خود کرکٹ کھیلنا تو خیر بڑی بات ہے، جن حضرات و خواتین کو کرکٹ کمیٹی سننے یا دیکھنے کا چسکا لگ جائے ان کا حال یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز وغیرہ کو بھول جاتے ہیں۔ اگر پڑھتے بھی ہیں تو ذہن مسلسل کھیل کے اتار چڑھاؤ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بلا مقصد کسی چڑیا کا شکار کرے وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ یا رب مجھے فلان نے بلا وجہ مارا تھا، کوئی فائدہ اس کے پیش نظر نہیں تھا۔ اگر کسی جانور یا پرندے کا شکار گوشت کے حصول کے لیے کیا جائے تو جائز ہے، لیکن محض نشانہ بازی کے لیے ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں۔ بعض نقلی سورما جانور کو باندھ کر اس پر چاند ماری کرتے ہیں تو یہ ایسا لہو و لعب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کو وہی استعمال ہونا چاہیے جہاں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو لوگ لہو و لعب پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا بیٹھنا اور لیٹنا اور اس حال میں ہو کہ وہ اللہ کو یاد نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے گناہ اور بوجھ ہوگا۔ گویا مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی یاد اور اس کے احکام کی تعمیل میں لگا رہے۔ جو شخص ظاہر اور باطن کے اعتبار سے مومن ہے اس کی تجارت اور سیاست، نیند اور بیداری اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی شمار ہوگی۔ آیات اور حدیث کے مطالعے سے لہو و لعب کے جو نقصانات سامنے آتے ہیں وہ اجمالی طور پر ذہن میں ضرور رکھ لیجیے۔ نمبر 1، لہو و لعب میں لگنے سے بتدریج بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ تعلق ختم ہی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ایسے شخص شیطان کے جال میں پھنس کر رحماں کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، انسان کو لہو و لعب اور کشاں بازی کی طرف لے جاتا ہے، یہ ناجائز مصرف پر مال کے ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہو و لعب مسلمان کے اوقات کو بلا فائدہ ضائع کرتا ہے اور اسے طاعت کے اور سنات سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے دل میں نفاق کی کاش ہوتی ہے۔ نمبر 9، لہو و لعب میں جی لگانے والے کی شخصیت لوگوں کی نظر میں کھلونا بن جاتی ہے اور اس سے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔